پاکستانی شہری محمد آصف حفیظ کو برطانیہ نے لندن کی بلمارش پریزن سے امریکہ بے دخل کر دیا ہے۔ امریکن حکام کی درخواست پر آج سے 6 سال پہلے محمد آصف حفیظ کو لندن میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ان کے اوپر ڈرگ ریلیٹڈ مختلف چارجز تھے اور آصف حفیظ نے تقریباً 6 سال ان کو یہاں پر قید رکھا گیا لندن کی بلمارش ہائی سیکیورٹی پریزن میں۔ امریکن حکام کی درخواست پر ان پر برطانیہ میں کوئی مقدمہ نہیں تھا، لیکن ان کو امریکہ نے اس وقت گرفتار کیا تھا جب امریکہ نے کہا تھا کہ آصف حفیظ سلطان ہیں، اور یہ کہ جو مختلف جو ساؤتھ افریقہ اور دنیا کے مختلف ممالک سے جو ڈرگ نیٹ ورکس جو آپریٹ کرتے ہیں وہ ان کے انچارج تھے، اور انہوں نے بہت بڑے پیمانے پر انڈین نیشنل اور بالی ووڈ ایکٹریس ممتا کلکرنی کے ہسبینڈ وکی گوسوامی اور جو کینیا کے اکاشا برادرز ہیں ان کے ساتھ مل کر انہوں نے امریکہ ڈرگز بھیجنے کی متعدد انہوں نے کوششیں کی۔ آصف حفیظ کی جو ایکسٹریڈیشن ہے یہ ایک جو مختلف اس برطانیہ میں جو ایکسٹریڈیشن کے حوالے سے جو پریزنرز اس وقت یا لوگ پریزن میں ہیں یا جن کو امریکہ مانگ رہا ہے ان کے حوالے سے ایک بہت بری خبر ہے، اس لیے کہ آصف حفیظ کو ایک ایسے وقت میں امریکہ ایکسٹریڈائٹ کیا گیا ہے جب ان کی لیگل ٹیم کے مطابق ان کو ابھی تک ان کی جو لیگل ٹیم تھی وہ پریپیئر کر رہی تھی جو یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس کے گرینڈ چیمبر میں جانے کے لیے، اور یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس نے آصف حفیظ کے وکلاء کو اجازت دی تھی کہ وہ نئی اپلیکیشن سبمٹ کریں، لیکن یہ لیگل پروسیس چل رہا تھا اور برطانیہ کے ہوم آفس نے آرڈر کر دی آصف حفیظ کی ایکسٹریڈیشن، اور پھر ہمیں جو بلمارش پریزن اور اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ کی کراؤن پروسیکیوشن سروس اور برطانوی ہوم آفس نے جیو نیوز کو تصدیق کی ہے کہ آصف حفیظ کو امریکہ اب بھیج دیا گیا ہے۔ جو جیو نیوز نے یہ خبر آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے بریک کی تھی کہ یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس نے آصف حفیظ کی جو ایکسٹریڈیشن کے خلاف جو ان کی اپیل تھی وہ انہوں نے ریجیکٹ کر دی ہے، لیکن اس اپیل کے ریجیکٹ ہونے کے بعد آصف حفیظ کے وکلاء نے برطانوی کراؤن پروسیکیوشن سروس کو لکھا تھا کہ وہ جو ایکسٹریڈیشن کا پروسیس ہے اس کو آن ہولڈ رکھیں، اس لیے کہ وہ یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس میں 2 سٹیجز باقی ہیں۔ ایک تو وہ جو یونانیمس جو ڈیسیژن آیا تھا یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس کے ججز کا، اس کے خلاف وہ اپیل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس ہے اس کے گرینڈ چیمبر میں جانا چاہتے ہیں، لیکن جب کہ یہ اپلیکیشن تیار ہو رہی تھی اور یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس اس حوالے سے انتظار کر رہی تھی، برطانوی حکام نے آصف حفیظ کو امریکہ ایکسٹریڈائٹ کرنے کا نہ صرف آرڈر دیا بلکہ ان کو ایکسٹریڈائٹ کر دیا۔ اس سے قبل 2017 میں جب آصف حفیظ کو گرفتار کیا گیا تھا اس وقت سے لے کے ان کی جو لیگل ٹیم ہے انہوں نے برطانیہ کی جو ویسٹ منسٹر مجسٹریٹ کورٹ ہے وہاں پر انہوں نے کیس لڑا، پھر جو ہائی کورٹ ہے وہاں پر کیس گیا برطانیہ میں، اور اس کے بعد جتنے بھی یہاں پر جو ریویو اپیلز تھیں اپلیکیشنز تھی وہ ساری ریجیکٹ ہونے کے بعد ان کی قانونی ٹیم نے آصف حفیظ کا کیس یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس لے گئے تھے، اور اب تقریباً 3 سال کے بعد یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس سے بھی مختلف جو لیگل پروسیس ہے وہ وہاں پر ہوا، اور اب آصف حفیظ کو ایکسٹریڈائٹ کر دیا گیا۔ آصف حفیظ پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے دبئی اور جو لندن سے ہوتے ہوئے انہوں نے مختلف جو دنیا کے جو میجر ڈرگ ڈیلنگ نیٹ ورک ہیں ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا، لیکن آصف حفیظ نے پورے ٹرائل کے دوران سختی سے انکار کیا کہ ان کی جاننے والے لوگ ضرور تھے، لیکن یہ کہ انہوں نے کبھی ڈرگ ڈیلنگ نہیں کی، نہ کبھی انہوں نے کسی قسم کی جو وکی گوسوامی اور اکاشا برادرز اور دیگر افراد کے ساتھ مل کر کسی بھی قسم کی انہوں نے انکار کیا کہ انہوں نے کبھی جو اللیگل ایکٹیویٹی نہیں کی، لیکن جو امریکن حکام ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے بہت ورلڈ وائڈ ایک آپریشن شروع کیا تھا، اور آج سے چند سال قبل انہوں نے کینیا کے جو مشہور جو عبداللہ اکاشا اور ابراہیم اکاشا ہیں جو اکاشا برادرز کے نام سے جانے جاتے ہیں، انہیں اور ممتا کلکرنی کے ہسبینڈ وکی گوسوامی اور محمد حسین نامی جو شخص تھے جن کے اوپر ڈرگ ڈیلنگ کے الزامات تھے ان کو اس وقت امریکہ نے ایکسٹریڈائٹ کیا تھا جبکہ ان کا کیس وہاں پر چل رہا تھا کینیا میں، وہ بیلز پر تھے، لیکن امریکہ نے ان کو وہاں پر ان کے وکلاء کے مطابق اللیگلی ایکسٹریڈائٹ کیا، اور پھر ان کے پاس جو امریکہ پہنچنے کے بعد وکی گوسوامی وہ بن گئے امریکہ کے اپروور، اور آصف حفیظ اور دیگر جو لوگ تھے ان کے خلاف، اور اس کے بعد صرف آصف حفیظ رہ گئے تھے جو اس پوری جو امریکہ کا آپریشن تھا جو برطانیہ سے وہ جانے سے انکار کر رہے تھے، اور انہوں نے یہاں پر پچھلے کئی سالوں سے ایک سخت قانونی جنگ لڑی۔ آصف حفیظ کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی ڈائریکٹلی اس حوالے سے وہ اللیگل ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں رہے۔ امریکہ کی قید میں موجود جو اکاشا برادرز ہیں انہوں نے جو باقاعدہ طور پر ان رائٹنگ یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس کو بتایا
کہ وہ ڈرگ ڈیلنگ ضرور کرتے تھے لیکن آصف حفیظ ان کے ساتھ ڈرگ ڈیلنگ کے حوالے سے ان کی کوئی ڈیلنگ نہیں تھی۔ اس کے علاوہ جو سی آئی اے کے اپنے اور سی آئی اے اور ایف بی آئی کا جو اینٹی نارکوٹکس جو ٹاسک فورس ہے اسی کے جو سابق 2 ایجنٹس ہیں انہوں نے بھی یہ جو آصف حفیظ کی لیگل ٹیم ہے انہیں اپنی جو اسٹیٹمنٹس دی ہیں کہ آصف حفیظ کا ان سے تعلق ضرور تھا لیکن یہ کہ وہ کبھی ڈرگ ڈیلنگ کے حوالے سے ان سے بات نہیں ہوئی۔ لیکن امریکن حکام کا یہ کہنا ہے کہ یہ پورا جو ٹرائل ہے وہ امریکہ میں چلے گا اور جو امریکہ میں جب ٹرائل چلے گا اس حوالے سے وہ وہیں پر یہ ڈٹرمن ہوگا کہ کیا ان کا رول اس حوالے سے تھا یا نہیں۔ آصف حفیظ کی جو لیگل ٹیم ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پورا لیگل سسٹم ہے اس کو ابیوز کیا گیا اور اس سسٹم کو ابیوز کرنے کے بعد آصف حفیظ کو اب امریکہ ایکسٹراڈائٹ کیا جا چکا ہے۔ جب آصف حفیظ برطانیہ میں تھے تو اس وقت وہ برطانیہ اور جب دبئی میں رہ رہے تھے اس وقت ان کے یہاں پہ جو رائل فیملی ہے ان کے ساتھ بھی بہت قریبی تعلقات تھے، وہ پولو بھی کھیلتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو موجودہ جو کنگ چارلز ہیں جو اس وقت پرنس چارلز تھے ان کی مختلف چیریٹیز میں آصف حفیظ اور ان کی فیملیز کا نہ صرف ان کی بہت اچھی جان پہچان تھی بلکہ مختلف جو کنگ چارلز ہیں ان کی جو چیریٹیز تھیں ان کو وہ پیسے بھی دیا کرتے تھے۔ آصف حفیظ کے وکلاء کا یہ کہنا ہے کہ اب وہ نیو یارک کی ایک جیل میں ان کو منتقل کیا جا چکا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ آصف حفیظ کو وہاں پر غیر انسانی کنڈیشنز میں رکھا جا رہا ہے اور یہ وہی غیر انسانی کنڈیشنز ہیں جن کے حوالے سے انہوں نے 6 سال یہاں پر انہوں نے مختلف جو حوالے سے انہوں نے ایک کورٹ فائٹ کی کہ ان کو جو اس طرح کی جو ان ہیومن کنڈیشنز ہیں وہاں پر ان کو نہ بھیجا جائے۔